زاہد ترین امام، دنیا کی زاہد ترین ہستی، جس کے زہد سے دنیا پرستوں کو تکلیف تھی اور حسد تھا، جس کا زہد وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، جس کا دنیا سے بے رغبتی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، وہ ہستی جو یہ کہے دنیا کو مخاطب کر کے وہ غیری میرے غیر کو دھوکہ دے، ابھی تعرضتی عملیت شوقتی، تم میری شوقین ہو گئی ہے تو اپنے آپ کو میرے سامنے پیش کر رہی ہے۔ قد طلقت کے ثلاث، میں نے جو 3 طلاقیں دے ڈالی ہیں جن کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا، طلاق بھائیں ہو گئی، رجوع نہیں ہو سکتا تیری طرف۔ جو اس پوری دنیا مقام و منصب شہرت و مسنت اور پتہ نہیں کیا کہ حکومت اور اقتدار، جس کی خاطر دنیا پرست اپنے خونی رشتے بھول جاتے ہیں، جہاں خون سفید ہو جاتا ہے، جہاں بیٹا باپ کی آنکھیں نکال دیتا ہے، باپ کو زندان میں ڈال دیتا ہے، جہاں بھائی بھائی کے مقابلے میں آ جاتا ہے، بھائی کا سر کاٹ ڈالتا ہے، وہ دنیاوی اقتدار جس کے لیے منافقت، جھوٹ، مکر، فریب اور دھوکہ رواج پاتا ہے، اس پوری دنیا کو میرا امام پاؤں کی ٹھوکر پر رکھتا ہے۔ جب امام سے کہا جاتا ہے کہ اے علی، بار لوگ خطبہ سننے کے لیے تیار ہیں، آپ جوتے کو پیبند لگا رہے ہیں، تو پوچھنے والے سے کہتے ہیں کہ اس جوتے کی کیا قیمت ہے؟ اس نے کہا کہ اب تو کچھ نہیں بچا اس میں۔ کہا واللہ لہی احب الی من امرتکم هذه، مجھے میرے اللہ کی قسم مجھے جوتا تمہاری حکومت سے زیادہ پسند ہے، مگر یہ کہ میں اس کے ذریعے حکومت کے حق کو قائم کروں اور باطل کی ناک کو خاک میں رگڑوں۔ مولا علی کی ذات سے تکلیف تھی دنیا پرستوں کو، دنیا پرست گمرانوں کو، دنیا پرست طبقات کو، دنیا پرست منافق دین کا لبادہ اوڑے ہوئے مقدس نما لوگوں کو، دنیا پرست قارونوں کو تکلیف تھی امام کے ذات سے۔ وہ امام جو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ لو اوتیت لکالیم السبعۃ بما تحت افلاک، اگر ساری کائنات مجھے دے دی جائے اور مجھے کہا جائے کہ انا اصل رجل بشعیرۃ من فم نملہ، کہ میں چونٹی کے منہ سے جو کچھ چھلکا سینوں، واللہ ما فعلت، مجھے میرے اللہ کی قسم میں نہیں کروں گا۔ چونٹی جو دنیا کا کمزور ترین وجود ہے، جو لوگوں کے پاؤں تلے آ کے کچلی جاتی ہے، مار دی جاتی ہے، کسی کو احساس نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں میں اس چونٹی پر بھی ظلم نہیں کروں گا۔ یہ احساس کہ چونٹی پر بھی ظلم نہ ہو، اور یہ بے رغبتی دنیا کے بارے میں اور زہد کہ ساری دنیا مل جائے، میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا۔ ایسا زاہد امام اور ایسا عادل امام جو چونٹی پر بھی ظلم نہ ہونے دے، جو چونٹی پر بھی ظلم کا تصور نہ کر سکے، ایسے امام کا عدل بھی لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے، برداشت نہیں ہے، قابل برداشت نہیں ہے۔ جہاں مولا علی کے زہد کو لوگ برداشت نہیں کرتے تھے، دنیا پرست طبقہ، لالچی طبقہ، دھوکے باز اور فریبکار طبقہ، وہیں مولا علی کے عدل کو بھی نہیں سمجھتے تھے، برداشت کرتے تھے۔ علی کا عدل بھی ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ قتل علی فی محراب عبادت لشدت عدل، علی کو محراب عبادت میں اس لیے مارا گیا ہے کہ وہ عدل میں بہت سخت تھے۔ معاشرے کو غلام بنانے والا طبقہ، معاشرے کو قیدی بنانے والا طبقہ، انسانوں کو حیوانوں سے بدتر سمجھنے والا طبقہ، حاکم طبقہ، مولا علی کو کیسے برداشت کر سکتا تھا جو اپنے ساتھ غلام بٹھاتا تھا رسول پاک کی طرح، جس کے پاس اطراف میں بلال جیسے لوگ بیٹھتے تھے، جس کے اطراف میں عمار جیسے لوگ بیٹھتے تھے، جس کے اطراف میں میسر جیسے لوگ بیٹھتے تھے، جس کے اطراف میں اشراف کی جگہ نہیں تھی اس طرح سے، جو خود بھوک برداشت کرتا تھا، جو خود جو کی روٹی کھاتا تھا، جس کا لباس اس کے زہد کی سب سے عظیم نشانی تھا، جسے اللہ کا نبی یہ کہ غدیر خم کے میدان میں یہ اعلان کر کے جس کا تعارف کرائے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں۔ آپ خود اس کو دیکھ لیں کہ کس کا رسول پاک مولا ہے۔ حسد، نفاق، بغض، کینے کے زہر میں لتھڑی تلوار سے امام پر حملہ کیا، کب سجدے کی حالت میں، جب علی معراج کی حالت میں تھے،
خدا کے قرب کی معراج کی حالت میں تھے اور بزدل دشمن نے چھپ کے وار کیا اور میرے مولا کے فر کے مبارک میں تلوار ماری۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ تلوار کا وار کر کے میں نے اپنا مقصد پا لیا، نہیں، مولا علی نے پکار کے کہا فزت ورب الکعبہ تھا، میں نے مقصد پا لیا، رب کعبہ کے سن میں کامیاب ہو گیا، میں تو صحراؤں میں جنگوں میں شہادت کی تلاش میں تھا، شہادت کی تلاش میں تھا کہ کب وہ دن آئے گا جب میں اپنے لہو میں ڈوب کر اپنے خدا کے پاس جاؤں گا۔